بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم تین اہم ترین معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور یہ تین اہم ترین معاملے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، اور اسی دوران جو ہے وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نواز کے رہنما ایاز صادق کی جانب سے جو کل انہوں نے ایک گھٹیا اور بچگانہ بیان دیا، اس بیان کی وضاحتیں اور ان کا یہ کہنا، ان کی منتیں اور ترلے، اور ان کا یہ کہنا کہ شاید ان کے اس بیان کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ تروڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے واضح اور دو ٹوک اعلانات کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ خبریں بھی شیئر کریں، جس میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی لگ سکتی ہے، اور دوسری خبر یہ کہ سردار ایاز صادق نے یہ بیان کس طرح اور کیوں دیا۔ کچھ معلومات ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ ساری دیکھیں۔ تمام بات کی تہہ تک صرف آپ اسی صورت میں جو ہے وہ پہنچ پائیں گے۔ آج کے ان تین اہم معاملات کے اوپر آپ کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، میرے دوستوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کے اوپر بھی، اور اس کے بعد پھر ڈی جے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ الگ الگ ویڈیوز کی اور وہ آپ تک پہنچی۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سٹوری کے اندر وہ اینگل آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابھی تک جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا اپنی معلومات کی بنا پر۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی کے اندر بہت کم اس قسم کے لمحات آتے ہیں کہ جب کسی ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ پوری قوم کا جو مورال ہے وہ انتہائی بلند ہو، اور پوری قوم جو ہے وہ یک زبان ہو کسی ایک معاملے کے اوپر، اور اپنی فتح کا جو جشن ہے وہ منا رہی ہو۔ میری اور میرے ہم عمر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں شاید پہلا لمحہ وہ تھا جب 1992 کے اندر پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا، موجودہ وزیر اعظم اور سابق کپتان پاکستانی ٹیم عمران خان کی قیادت کے اندر۔ وہ لمحہ ایک ایسا تھا جب پوری قوم کا مورال جو ہے وہ انتہائی بلند تھا، اور پوری قوم جو ہے وہ جیت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ خوشی منا رہی تھی۔ اور دوسرا لمحہ پھر جو برسوں بعد ہماری اس نسل کو جو ہے وہ ملا، نصیب ہوا، وہ لمحہ تھا جب 28 فروری 2019 کو پلوامہ اٹیک کے بعد جب ابھینندن کا طیارہ جو ہے وہ پاکستانی شاہینوں نے گرایا، اور اس کے بعد پھر ابھینندن کو جو ہے وہ زندہ پکڑ لیا، گرفتار کیا، اسے چائے پلائی، اور اس کے بعد پھر ایک وسعت کا، ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ابھینندن کو واپس اس کے ملک جو ہے وہ بھجوایا، جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تعریف ہوئی، ملکی سطح کے اوپر بھی اور بیرونی دنیا کے اندر بھی۔ اور آخری جو سکور تھا پاکستان کا وہ یقیناً پلس تھا۔ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ آخری جو تھپڑ ہماری طرف سے جو بھارت کو ایک لگایا گیا، وہ تھپڑ کا اثر جو ہے وہ برقرار تھا، اور بھارتی قوم اور بھارتی رہنما اور بھارتی فورسز جو ہیں وہ اس کی تھپڑ کی گونج جو ہے وہ انہیں کل تک سنائی دیتی تھی، اور وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن افسوس کہ سردار ایاز صادق نے ایک چھوٹے سے ذاتی فائدے کے لیے، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے جو ہے وہ پاکستانی قوم کی جو جیت تھی، پاکستانی قوم کی جو جیت کی خوشی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ زہر گھول دیا۔ اور اگر کسی سیاستدان کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا بات کرنی ہے، اور کسی ایک سطر کا، کسی ایک جملے کا، کسی ایک لفظ کا کیا اثر ہوتا ہے، تو شاید جو ہے اسے سیاستدان بھی نہیں کہتے۔ اور یقینی طور پر سردار ایاز صادق جو ہیں وہ سیاستدان نہیں بلکہ ایک ذہنی غلام ہیں میاں نواز شریف کے۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، اس سے پہلے ان کی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی قیادت سے بات چیت بھی ہوئی، یہ بات بالکل کنفرم ہے، اور ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے عنقریب جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات بھی ہوں گی۔ اور یہ سردار ایاز صادق کا جو بیان تھا یہ انہوں نے پوری تسلی سے سوچ سمجھ کر اور بائی ڈیزائن دیا، اور مقصد ان کا وہی تھا کہ جو اس سے پہلے ان کی اعلیٰ قیادت یعنی نواز شریف جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، اور پاکستانی آرمی کی جو ٹاپ براس ہے، جو ٹاپ قیادت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل الزام تراشیاں کر رہے تھے، اور پاکستانی فوج کو جو ہے وہ آفیسرز اور عام فوجی کے اندر جو ہے وہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی جب آج ملاقات ہوئی تو ہمارے ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے اندر یہ طے پا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جواب دینا ہے، خاموش نہیں رہنا، کیونکہ اب انتہا ہو گئی ہے۔ اور اس ملاقات کے اندر اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ پاکستان کی سول جمہوری آئینی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے، اور تمام تر جو سازشیں اس کا مکمل طور پر اندرونی اور بیرونی جو ہے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔
گو ہیڈ لیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان سے، اور اس کے بعد پھر ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی، اور سردار ایاز صادق کو یہ بات معلوم پڑ چکی تھی کہ ان کے منہ سے کل جو جملے نکلے ہیں وہ جملے ان کے منہ سے نہیں نکلے، بلکہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ ان کے منہ سے ان کی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ نکلوائے گئے، اور اس کے بعد انہیں اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ اب رکنے والا نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس ضرور آئے گا، اور اس لیے بھارتی میڈیا کے اندر بھی جب اس کو لے کے ان کے اس بیان کو لے کے ہیڈ لائنز بنی، سوشل میڈیا کے اوپر بات شروع ہوئی، تو سردار ایاز صادق نے پھر ایک دم سے جو ہے وہ یو ٹرن لیتے ہوئے اور پہلو بدلتے ہوئے، پہلو بچاتے ہوئے منتیں ترلے شروع کر دیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیان کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان سب باتوں کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلے اسمبلی کے اندر فواد چودھری کی جانب سے بیان بھی سامنے آیا کہ ہم نے انڈیا کو اس کے انڈیا کے اندر جو ہے وہ گھس کر مارا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹانگیں کانپ رہی تھی، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسد عمر صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، جنہوں نے یہ کہا کہ میں خود اس میٹنگ کے اندر موجود تھا، اور سردار ایاز صادق جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اس طرح کی غلط بیانی کر کے وہ دشمنوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلور کے اوپر جو ہے وہ سردار ایاز صادق کو معافی مانگنا ہوگی۔ لیکن جو خبر ناظرین میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنے ذرائع کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ اس بیان کو لے کر انتہائی اہم ہیں، اور اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز، جس کے جو رہنما ہیں نواز شریف، جو پہلے ہی نااہل قرار پا چکے ہیں، پہلے ہی ان کا نام جو ہے وہ ان کی جماعت سیاسی جماعت استعمال نہیں کر سکتی، اور پہلے ہی جو انہوں نے سینٹ کے اندر یا جو عام انتخابات لڑے ان کے اندر جو ہے وہ نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کا نام جو ہے وہ پارٹی کے آگے لکھا ہوا تھا، اور اب اس بیان کے بعد جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا نواز لیگ کے اندر، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اداروں کی جانب سے اس بات کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب ایک واضح طور پر جو ہے وہ تقسیم بھی سامنے آ جائے گی ان تمام بیانات کے بعد، جو کہ جان بوجھ کر بائی ڈیزائن دیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے آئین قانون جمہوریت اور ملکی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ کتنی ہی بڑی یا چھوٹی ہو، وہ یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی طرح سے جو ملک کے جو سیکیورٹی کے سلامتی کے ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ ہے ان کے وقار کے منافی کسی قسم کی کوئی بات کی جائے، اور اب پانی جو ہے وہ سر سے اوپر ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے اب جو ہے وہ تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور آئندہ چند گھنٹے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اس بات کے اوپر غور و غوص شروع ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کس قسم کے اختیارات ہیں، اور اگر اس قسم کی کوئی درخواست ان کے پاس آتی ہے تو آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس کون سا ایسا جواز ہے، کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت جو ہے وہ ملکی سلامتی کے اداروں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانے سے، اور ریاست پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے الزامات لگانے سے کس قسم کے قانون کے تحت کون سی کارروائی کر کے ماضی کی جو مثالیں ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں کہ سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ الطاف حسین نہیں بلکہ الطاف حسین پلس کے ڈگر پر جو ہیں وہ چل نکلے ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نواز کے اندر بھی سردار ایاز صادق کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ شدید قسم کی بے چینی ہے، اور وہ جو ہلکے جو شاید پہلے جو ہے وہ دبے الفاظ میں یہ بات کرتے تھے وہ اب کھلے عام یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور عنقریب جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے اس طرح کے بیانات کے ساتھ جو ہے وہ قائم نہیں رہ پائے گی، اور اس جماعت کے اندر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاست کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور سیاست کی کیا ریڈ لائنز ہیں، اور آئین اور جمہوریت کے نام پر جس طرح سے ایک کھوکھلا نعرہ لگا کر جس طرح سے ملکی اداروں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقت آ گیا ہے کہ ایسے عناصر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ تو ناظرین، یہ ایک اہم ترین معلومات تھی ہمارے پاس جو آپ سے شیئر کرنی تھی اور آپ کو بتانی تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو تینوں آج بڑے واقعات ہوئے، آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات، پھر جو ہے وہ ایاز صادق کا یو ٹرن، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس، یہ آپس میں انٹر لنک تھی، اور یہ مستقبل کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ تینوں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اوپر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.